بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madani channel, yet another program called Bachon Ki Sham started with Islamic information. So let's begin our program with the first segment. But before that, I'd like to tell you the fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آج کا سوال کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیے۔ اس کا جواب ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کالز ہیں، وہ ہم شامل کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ اور مدنی کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں کلام شامل کرنے کا، لیکن اس سے پہلے آئی آج کا سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے کا نام بتائیے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے کا نام بتائیے۔ اس کے جواب کے لیے ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کالز ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم وہ ریکارڈڈ کالز شامل کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب، لیکن اس سے پہلے غفران بھائی سے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا غفران بھائی، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ۔ تو بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی،
فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، خسروی سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی وعدہ بھاسیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کے نعت کے سکلز کو اور امپروو کرے۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ Dear kids, now we enter the very informative and interesting segment called Kahani. And in this segment we have a story about related to a fox. آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک فاکس کے بارے میں۔ تو آئیے وہ کہانی سنتے ہیں۔ ایک لومڑی چلتے چلتے اچانک کنویں میں گر گئی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کنویں کی گہرائی اتنی زیادہ نہیں تھی تو وہ بچ گئی۔ لومڑی نے ادھر ادھر بہت ہاتھ پیر مارے اور نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن باہر نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اچھا پیارے بچوں آگے سنیے گا۔ اتنے میں ایک پیاسی بکری پانی پینے اس کنویں کے پاس آئی تو
تو لومڑی کو کنویں میں دیکھ کر بکری پوچھنے لگی کہ سب خیریت ہے لومڑی، ٹھیک ہے نا؟ تو لومڑی جواب دینے لگی کہ ہاں بس بہت گرمی لگ رہی تھی تو میں تھوڑی ٹھنڈک لینے آ گئی ہوں۔ تو اتنے میں بکری نے پوچھا کہ پانی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ لومڑی نے جواب دیا کہ بہت میٹھا۔ اور اچھا پیارے بچوں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ لومڑی چالاک ہوتی ہے اور دھوکے باز ہوتی ہے۔ تو لومڑی نے کہا ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی میں نے اب کبھی نہیں پیا ہے، میں خود اتنا پی گئی ہوں کہ ڈر ہے کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں، تم بھی آ جاؤ اور آرام سے پانی پیو، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو پیاسی بکری پانی پینے کے لیے جھٹ سے کنویں میں کود گئی اور لومڑی نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بکری کے کمر پر پاؤں رکھ کر وہ کنویں سے باہر نکل گئی، اور وہ بیوقوف بکری چالاک لومڑی کی باتوں میں آ کر وہیں رہ گئی۔ تو پیارے بچوں، اس چالاک لومڑی کی طرح ہمارا بھی ایک دشمن ہے۔ اچھا پیارے بچوں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ وہ دشمن کون ہے؟ یہ تو بہت عام سا دشمن ہے جی، آپ بتائیے۔ شیطان۔ اچھا، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ شیطان۔ ہاں جی ہاں، جس کا نام ہے شیطان۔ یہ ہمیں اچھے کام نہیں کرنے دیتا، کبھی نماز نہیں پڑھنے دیتا، کبھی جھوٹ بلواتا ہے، کبھی کسی سے لڑائی کروا دیتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ امی ابو کو بھی ہم سے ناراض کروا دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان ہونے سے بچائیں۔ اللہ پاک اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کر کے دنیا اور آخرت کو اچھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شہر دوسرا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، اے ہمارا نظریہ، سب سے آخری نبی، اے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، اے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، عقید سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقید اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی، نظریہ دار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں بہت ہی اچھے انداز میں اور جوش سے نعرے لگائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو سیگمنٹ ہے ہمارے فیضان بھائی کا، جس کا نام ہے آئیے دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ فیضان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سی دعا یاد کریں گے؟ آج میں آپ کو سرما لگاتے وقت کی دعا یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سرما لگاتے وقت کی دعا۔ تو آئیے فیضان بھائی سے سرما لگاتے وقت کی دعا یاد کرتے ہیں جی۔ پھر بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سیگمنٹ میں ایک دعا یاد کرتے ہیں، اور آج بھی ہم ایک پیاری سی دعا یاد کریں گے، اور وہ دعا ہے سرما لگاتے وقت کی دعا۔ کون سی دعا ہے؟ سرما لگاتے وقت کی دعا۔ جی تو پیارے بچوں، پہلے میں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی یاد کروں گا۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ دوبارہ دہراتا ہوں، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ آخری مرتبہ دہراتا ہوں، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ چلیں اب یاد کرتے ہیں، اللہم متعنی بالسمع بالسمع والبصر۔ والبصر، اللہم اللہم متعنی متعنی بالسمع بالسمع والبصر۔ والبصر، اللہم اللہم متعنی متعنی بالسمع بالسمع والبصر۔ والبصر۔ کس کس کو یاد ہے؟ آپ سنیں۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔
آپ نے بالکل درست سنایا. اور کون سنانا چاہے گا؟ جی آپ سنائیے. اللہم متعنی بالسمع والبصر. آپ نے بھی بالکل درست سنایا. اور کون سنائے گا؟ اللہم متعنی بالسمع والبصر. سبحان اللہ، آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا. اور کون سنائے گا؟ اللہم متعنی بالسمع والبصر. جی ہاں، آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا. تو فیضان بھائی کی طرف چلتے ہیں. فیضان بھائی ہمیں اس کا ترجمہ بتائیں گے. جی فیضان بھائی. تو پھر بچوں اب اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. پہلے میں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو بھی یاد کراؤں گا. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. دوبارہ دہراتا ہوں، الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. چلیں اب یاد کرتے ہیں. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. کس کس کو یاد ہوا ترجمہ؟ آپ کو یاد ہو گیا؟ آپ سنائیے. جی الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنایا ہے. اور کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیے. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنایا ہے. اور کون سنائے گا؟ جی الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. جی ہاں، آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا ہے. اور کون سنائے گا؟ الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. جی ہاں، آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیے. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. جی ہاں رشاد بھائی، آپ نے بالکل صحیح سنایا ہے. جی اب آپ بھی سنا دیں. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. سبحان اللہ. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یہ ہے اس کا ترجمہ. میں دعا اور ترجمہ دونوں سنا دیتا ہوں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ سرما لگاتے وقت کی دعا ہے. اور اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو پیارے بچوں، یہاں بیٹھے موجود بچوں کو تو یاد ہو گیا ہے. پیارے بچوں، اب بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، سیگمنٹ چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے ساتھ میں ہوں حسن رضا. اور آج ہم جس ٹاپک کو شامل کریں گے وہ ہے ڈرائیونگ پریونشن، اور اس کا مطلب ہے ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کرنا. بچوں آج ہم آپ کو اس کی کچھ سیفٹی ٹپس بتائیں گے. پانی اللہ پاک کی خاص نعمت ہے، اور جیسا کہ آپ بچوں کو بتائیں، زمین کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں پر پانی کی نعمت نہروں، ندیوں، دریاؤں اور سمندر کی شکل میں موجود ہے. پانی کو سامنے دیکھتے ہی ہم سب کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور سیفٹی ٹپس بھول جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، وہیں کسی ہماری ایک مسٹیک کی وجہ سے نقصان کی وجہ بھی بن سکتا ہے. اسی لیے آج کے ہمارے اس پروگرام میں ان سے ریلیٹڈ سیفٹی ٹپس آپ سب بچوں کو بتائیں گے. اس حوالے سے سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے اور بچیاں موجود ہوتے ہیں، جن کا اس حوالے سے خاص خیال رکھنا ضروری ہے. چھوٹے بہن بھائیوں کو مانیٹر کرتے رہیں، یعنی کہ وہ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، اگر وہ پانی کے کسی پول، باتھ ٹب، پونڈ یا پھر واش رومز کی طرف جا رہے ہوں تو انہیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں. آپ کی نہانے والی جگہوں پر پانی سے بھرے ہوئے ٹبس یا پھر بالٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے.
क्योंकि हमारे छोटे बहन भाइयों को इसका अंदाजा नहीं होता। वो उसमें चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, इनमें खेलना शुरू कर देते हैं, वो उसमें डूब भी सकते हैं। इन्हें इससे बचाने के लिए जरूरी है इनके साथ रहा जाए। बच्चों, स्पेशली छोटे बच्चों को स्विमिंग करने के लिए तन्हा ना छोड़ें, बल्कि इनके साथ मौजूद रहें। अपने बहन भाइयों और आप खुद भी अगर स्विमिंग कर रहे हो या करना चाहते हो तो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल लाजमी करें और दूसरे बच्चों को भी इस बारे में आगाह करें। स्विमिंग करने से पहले अपने किसी बड़े या वहाँ मौजूद लाइफ गार्ड से इस हवाले से कंप्लीट गाइडेंस हासिल करें। प्यारे बच्चों, देखने में आया है कि बच्चे स्विमिंग पूल वगैरह में पानी के अंदर और बाहर डिफरेंट गेम्स खेलते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं, जैसा कि पानी के अंदर सांस रोकना, ज्यादा देर पानी में रहने के मुकाबले और एक दूसरे को धक्के वगैरह देना। ये सब करने से अपना बैलेंस खो देते हैं और पानी में डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, घरों या स्कूलों में मौजूद पानी के अंडरग्राउंड टैंक्स को कवर करके रखें, उस जानिब ना जाएं क्योंकि ये पानी से भरे हुए होते हैं और अगर ये प्रॉपर कवर नहीं होंगे तो हम या हमारे किसी छोटे बहन भाई को इसमें गिरकर चोट भी लग सकती है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा हम अपने आप को या अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरह डूबने से बचाने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसी चीजों से दूर रह सकते हैं जिससे डूबने का खतरा पड़ता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, हम दाखिल हो चुके हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट में, जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद कुछ बच्चे हैं और रशाद भाई हैं। अच्छा, इस सेगमेंट में होता क्या है मैं बता देता हूँ। इस सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि मेरे पास ये मैग्नेट है और आपको ये मैग्नेटिक वॉल नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो मैं इन बच्चों में से किसी बच्चे को बुलाऊंगा और ये मैग्नेट दूंगा और वो बच्चा जो मैग्नेट फेंकने वाला होगा वो मैग्नेट इस मैग्नेटिक वॉल पे फेंकेगा, सही है। और फिर जैसे ही फेंकेगा और जिस सिटी पे ये मैग्नेट जाके चिपकेगा वहाँ से रिलेटेड बुजुर्ग के बारे में हमारे रशाद भाई इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए यहाँ बैठे बच्चों को बुलाते हैं। तो अच्छा, ये जो हमारे हमजा भाई हैं झूले पे बैठे हुए, इनको बुला लेते हैं। जी आइए हमजा भाई जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको जो मैग्नेट दूंगा उसको आप ऐसे फेंकेंगे, सही, यूं करके। जी, तो आप मैग्नेट लीजिए और मैग्नेट को उस मैग्नेटिक वॉल पे फेंकिए। जी हाँ, इस्लामाबाद के करीब ये मैग्नेट गया है। तो इंशाल्लाह हमारे रशाद भाई इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप रशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा रशाद भाई, आज आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कौन से बुजुर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे? जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं इस्लामाबाद से रिलेटेड जिन बुजुर्ग के बारे में बताऊंगा उनका नाम इमाम बरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मशहूर वलीउल्लाह इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। आप 1062 हिजरी में चकवाल में पैदा हुए। आपका असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है, जबकि इमाम बरी के लक़ब से मशहूर हैं। आपने कश्मीर, बगदाद, मिस्र, दमिश्क और इनके अलावा कई मुल्कों में सफ़र किया। आपने अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी। आपने कई काफिरों को इस्लाम की दावत देकर इन्हें मुसलमान किया। आपका इंतकाल 1117 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार इस्लामाबाद में है, जहाँ लोग बरकतें हासिल करने के लिए आते हैं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर रशाद भाई, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और इस्लामाबाद से रिलेटेड बुजुर्ग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी और मेरे नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ। उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, बहुत मज़ेदार सेगमेंट है, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, हम
داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کوئز ٹائم، اور اس سیگمنٹ میں میں یہاں بیٹھے موجود بچوں سے سوال جواب کروں گا. تو آئیے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی پہلا سوال ہے کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ جی میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں، مسجد حرام یا مسجد نبوی. کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ بتائیے. مسجد حرام. کنفرم ہے؟ مسجد نبوی تو نہیں ہے؟ آپشن دے دیے میں نے، سوچ لیں پہلے. مسجد حرام. مسجد حرام. چلے ٹھیک ہے، اور کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیے. مسجد نبوی. کنفرم ہے؟ جی. مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے؟ سوچ لیں ایک بار. مسجد نبوی. اچھا چلیں آپ بتائیے فیضان بھائی. مسجد حرام. مسجد حرام. دیکھ لیں جواب درست ہے غلط ہے؟ دوست. جن نے مسجد حرام کہا ان دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. فیضان سنت یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ رشاد بھائی بتائیں گے اس کا جواب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. جی ہاں، ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت کتاب لکھی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کہ جمعے کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جی اس کا جواب تو یہاں بیٹھے موجود تقریباً سب کو پتا ہے. جی آپ بتائیے فیضان بھائی. 14 رکعتیں ہوتی ہے جمعہ کی نماز میں. 14 رکعتیں. جی آپ دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حجر اسود کہاں لگا ہوا ہے؟ جی اس کا جواب کون بتائے گا؟ رشاد بھائی آپ بتائیے. خانہ کعبہ کی دیوار میں. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کہ دوسرے اسلامی مہینے کا نام بتائیے. جی آپ بتائیے. سفر. سفر. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے قرآن پاک کو چھونے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے، تو سب مل کے بتائیے. وضو کرنا. جی ہاں وضو کرنا ضروری ہے. آپ تمام کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے خانہ کعبہ کا غلاف کس کلر کا ہے؟ جی چلے سب مل کے بتائیے. بلیک. جی ہاں بلیک کلر. خانہ کعبہ کا غلاف کا کلر بلیک ہے. اسی طرح آپ تمام کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے اسلامی مہینے کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیے اس کا جواب. محرم شریف. جی ہاں کنفرم ہے آپ؟ جی. ذی الحجہ تو نہیں ہے؟ نہیں. اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. محرم شریف. محرم شریف. آپ دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے جنتیوں کی زبان کون سی ہوگی؟ سب مل کے جواب دے دیں. عربی. جی ہاں عربی. آپ تمام کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا ہی اچھا سوال جواب کا مقابلہ رہا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. چار یاران بھی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. ہے معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ہے زوج نبی جنتی جنتی. ہے صحابی نبی جنتی جنتی. جنتی جنتی. تو پیار مجھے اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ نعرے لگائے. اب بڑھیں گے کچھ کالز کی جانب. میرے پیارے حمزہ بھائی، میں ہوں ابو بکر تاری راولپنڈی سے. آج میں نعرے لگاؤں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات
साथ भी जन्नती जन्नती, हजरत सद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती 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 जन्नती। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयदा आयशा सदीका अतारिया। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मे कुलसूम अत्तारिया है। मैं शहदादपुर से अर्ज कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सत सहाबियात भी जन्नती जन्नती। जन्नती 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 जन्नती। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अतीक रजा है। मैं गुलशन कॉलोनी टक्सला से बात कर रहा हूँ। हमजा भाई, आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उस्मान है। मैं टोबा से बात कर रहा हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगा। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स, और किसी ने नाच सुनाई, किसी ने मदनी मकसद सुनाया, और किसी ने हमारे सवाल का जवाब भी दिया। सवाल है इस्लाम के पहले खलीफा का नाम बताइए। जी ये सवाल था। जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब दिया, इन सबका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान आ गई। बच्चों की शाम फिर आ गई। बच्चों की शान, आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया आ गया।